مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ بھی میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN شیخ کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ کل بھی آپ کے لیے لے کر لائیو حاضر ہوئے تھے، آج پھر سے حاضر ہوئے ہیں، اور اس پروگرام میں الحمدللہ ہم اپنے ناظرین کی طرف سے آنے والی کالز، ان کی طرف سے آنے والے میسیجز، ان کی طرف سے آنے والی لائیو چیٹ کے ذریعے سے پوچھے جانے والے روحانی علاج بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں۔ جو ہم سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں ان کا استخارہ بھی ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر الحمدللہ رب العالمین آپ کی وائس ہم شامل کرتے ہیں، آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ بطور خاص یوٹیوب پر جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین، یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا بھی جو ہے نا آپشن موجود ہے۔ لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی اگر آپ روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے مسئلہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارے کے لیے سب سے پہلے بتا دوں کہ استخارے کا انداز کیا ہوگا۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کئی دنوں سے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو وجہ کیا ہے آخر اس کے پیچھے آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں مسئلے کو کلیئر بتائیں۔ جو آپ کو پرابلم ہے، جو پریشانی ہے، جو دقت ہے، جو ٹینشن ہے، جو معاملہ ہے، آپ کلیئر بتائیں یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے۔ کوئی بیماری اگر ہے، آپ اس کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو بیماری کا نام بھی بتائیں، بیماری کب سے ہے، کیوں جو ہے نا یہ کب سے بیماری ہے، یہ تو اس کی آپ تفصیل ڈیٹیل بتائیں، اور ساتھ ہی جن کو یہ مسئلہ ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام۔ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جو استخارے میں آپ بیان کر رہے ہیں، اپنا نام اور اپنی امی کا نام، ابو کا نام نہیں بتانا ہے بلکہ امی کا نام بتانا ہے۔ اسی طرح کوئی اور آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے ریلیٹیو ہیں، تو وہ ان کا نام آپ نے بتانا ہے، ان کو اگر مسئلہ ہے تو، اور ان کی والدہ کا نام یہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے استخارہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہوگی تو انشاءاللہ استخارہ بھی آپ کو، استخارے کے بعد آپ کو روحانی علاج بھی یہاں سے بتایا جائے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج بھی شعیب بھائی ہیں جو الحمدللہ آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور استخارے بھی کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم شعیب بھائی سے بہت سارے روحانی علاج جانیں گے، استخارے بھی کروائیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے کالز کی جانب۔ سب سے پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخار کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوڑوں کے درد کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجیے برائے مہربانی۔ جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں مزید۔ جنت سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ جنات سے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مزید ایک کال دیجیے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض خدمت یہ تھی کہ
والدین کی طبیعت کافی ناساز رہتی ہے، ان کے حق میں دعا فرمائیے، اور بخار وغیرہ رہتا ہے اور بی پی ہائی رہتا ہے، تو بی پی کم ہو جائے اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ہو تو عطا فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے، جو بیماری ہے، جو پرابلم آپ نے بتائی ہے، اللہ پاک تمام معاملات میں آسانی فرمائے، جلد روبہ صحت فرمائے، نیکیوں والی صحت و عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی اللہ اپنے کرم سے ان کو عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب، اور سب سے پہلے تو ایک اسلامی میں نے کہا تھا شعیب بھائی بخار کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی، بخار کے لیے کہ جس کو بخار ہے وہ با کثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر اس کا ورد کرتے رہے، انشاء اللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے بخار میں کافی افاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ بخار میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے بندہ بول بھی نہیں پاتا ہے، بات بھی نہیں کر پاتا ہے، خالی سونا سونا ہوتا ہے، یعنی لیٹا وہی رہتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے بخار کہ بات بھی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ گھر والوں کو ایک تعویذ تیار کرنا ہے۔ اچھا، وہ تعویذ آپ نے پہنا دیجئے، انشاء اللہ عز و جل اس تعویذ کی برکت سے بھی بخار دور ہو جائے گا۔ تعویذ تیار اس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے ایک سادہ سا پیپر لے لیجئے، زیروکس پیپر، ڈرائنگ پیپر جسے کہتے ہیں ہم، وہ پیپر لینے کے بعد آپ نے اس پر 47 ٹائمز یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یا حیو یا قیوم آپ نے لکھنا ہے۔ لکھ کر کے تعویذ کے انداز میں آپ نے اس کو لپیٹ لیجئے اور سیلو ٹیپ وغیرہ سے چپکا دیجئے، اور اس کو آپ نے پہن لیجئے، چاہے تو بازو پہ باندھ دیجئے یا تو گلے میں پہنا دیجئے۔ انشاء اللہ عز و جل اس تعویذ کی برکت سے بخار دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، تو اس پر عمل کیجئے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بخار بھی دور ہوگا، اللہ پاک کرم کا معاملہ فرمائے۔ پھر ایک بھائی نے کہا تھا کہ جوڑوں کے درد کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی ان کو علاج بتا دیجئے۔ جی، عموماً ایسے بھی ہوگے کہ بھائی نے تو سوال کیے، لیکن کئی ہمارے ناظرین ایسے ہوگے جو ہمیں دیکھ رہے ابھی سن رہے، ان میں بھی ایسا ہوگا کہ جوڑوں کا درد کافی ہو رہا ہوگا، یعنی کہ کام شدت وغیرہ، یا پھر گھر میں اسلامی بہنیں کام وغیرہ کرتی تو ان کو بھی جوڑوں میں درد بڑی وغیرہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی زیادہ تر جی ہوتا ہے شکایت۔ تو اس کے لیے کہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے جوڑوں کے درد میں کافی افاقہ ہوگا، کمی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گا۔ پڑھنا یہ اپنے یا غنییو یا غنییو یا غنییو اس کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جوڑوں کے درد سے حفاظت ہوگی، دور ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک بھائی نے اس کے بعد بتایا تھا کہ جنات سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج۔ جی، جنات سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ جب بھی سونے لگے رات میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوتے وقت یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جنات وغیرہ کی شرارتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت میں رہے گے آپ، یا آپ اپنے گھر والوں کو بھی کہیے، یا ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں یہ آپ تمام کر لیجئے عمل، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ بہت ساری بری مصیبت ہو گئی یا آفت و بلا ہو گئی یا جنات کی شرارت وغیرہ، یہ سب سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کو آپ عمل میں لائیں انشاءاللہ، اور گھبرانا نہیں ہے۔ جنات کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں، اور اچھا ہر بار جنات کے معاملات ہی ہوں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بعض اوقات اپنا وہم ہوتا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی گھر میں پرابلم آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جنات کا معاملہ، لیکن جنات کا ہی معاملہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ استخارہ بھی چاہیں تو کروا سکتے ہیں کہ اس طرح کی پرابلم گھر میں ہوتی ہے، زیادہ بیمار رہتے ہیں، یا بار بار جو ہے نا وہ اس طرح کا شک ہوتا ہے کہ جنات کا معاملہ ہے، تو واقعی جنات کا معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے جو نمبر ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے، کال سینٹر جو ہمارا ہے جس پہ ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی روحانی علاج کے ذمہ داران 16 گھنٹے کی سروس میں ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، وہ آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور آپ کو روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ بہرحال چونکہ جنات کا معاملہ ہے، جنات یاد رکھیے گا ایک تعداد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ سارے خراب ہی ہوتے ہیں۔ جب بھی جنات کا نام آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں جنات مطلب وہ بھوت ہے، چڑیل ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک یہ سلسلہ بنتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ بات اور ہے کہ جنات میں ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اسی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جو اچھے جنات نہیں ہیں، لیکن جنات میں
ایک تعداد وہ بھی ہے، ان کی بھی ایک تعداد ماشاءاللہ ہے کہ جو اچھے جنات ہوتے ہیں. اس طرح انسانوں کے اندر آپ دیکھیں، انسانوں کے اندر شریر انسان بھی ہوتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی انسان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ بھی انسان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پتہ نہیں کیسے انسان ہیں. اچھا، گنہگار انسان بھی ہوتے ہیں اور حرام کاری کرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں. تو سیم یہ معاملہ جنات کے یہاں بھی ہے. جنات اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، جنات کے اندر عبادت گزار ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ جنات کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. لیکن ایک تعداد جنات کی وہ بھی ہوتی ہے کہ جو پریشان کرنے والی ہوتی ہے، لوگوں کو تنگ کرنے والی ہوتی ہے، ستانے والی ہوتی ہے. تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں. اللہ نے چاہا تو کوئی اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. مزید ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ والدہ ماجدہ جو ہے ان کی بیمار رہتی ہیں اور بی پی بھی کم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے کوئی آپ روحانی رج بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو مکمل شفا عطا فرمائے. آمین. ان کی جو تکلیف ہے، بیماری، اس کو دور کرے. والدین دونوں کو والدین، بتایا. اچھا، والدین. بخار وغیرہ کا بھی انہوں نے تذکرہ کیے تھے جی. کہ بخار بھی رہتی ہے اور بی پی کا بھی پرابلم ہے. تو بخار کے لیے تو ابھی ہم نے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے نا وظیفہ بتائے کہ بخار کے لیے آپ نے یہ کہ جب بھی بخار آ جائے تو بسم اللہ الکبیر اس کا ورد کرے کثرت سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے ایک تعویذ بھی بتائے تھے، وہ تعویذ بھی آپ نے بنا لیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک تعویذ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ تعویذ آپ کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس تعویذ کی برکت سے بھی بخار دور ہوگا. تعویذ یہ انداز میں جیسے ہم نے بتائے تھے، اس میں یہ کہ صرف آپ نے 3 مرتبہ یا غفور یا غفور یا غفور یہ 3 مرتبہ لکھنا ہے. لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے آپ پہنا دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخار وغیرہ دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا تھا کہ بی پی وغیرہ کا پرابلم ہے، تو بی پی کے لیے آپ نے کرنا یہ روزانہ ہر نماز کے بعد آپ نے جس کو بی پی کی تکلیف ہے، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کا معاملہ ہے یا بلڈ پریشر کی پرابلم ہوتی ہے، ان کے لیے کرنا یہ کہ روزانہ ہر نماز کے بعد کپڑے کے اوپر ہی سے آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے اور 66 ٹائمز 66 بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھے. انشاءاللہ عز و جل بی پی کی جو بھی جملہ پریشانی ہے، بیماری انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. تو امی جان کو آپ بتا بھی دیجیے گا وظیفہ، اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق عمل کریں. اللہ نے چاہا تو اللہ پاک کے نام میں شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں شفا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کرنے کا کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اچھے اچھے وظیفے بتائیں، اور اس انداز سے ہمارے ناظرین جو ہیں اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام کے ذریعے سے علاج کر سکیں. یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ ناظرین ہمارے اسٹارٹ ہو چکے ہیں تشریف لانا، اور ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ فرمائشیں اور جسے کہیں کہ وظیفوں کے لیے انہوں نے میسیجز کرنا شروع کر دیے ہیں. ہم بڑھتے ہیں ڈائریکٹ انہی کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کی ایک پیر کی سوجن نہیں جا رہی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، دوا وغیرہ سب لے رہے ہیں لیکن سوجن نہیں اترتی. آپ ان کا استخارہ کر دیجئے. ان کا نام ارباز ہے اور ان کی امی کا نام رانی. 1 سال سے سوجن پاؤں کی نہیں جا رہی ہے، دوا وغیرہ ہی بتا رہے ہیں کہ کر رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، علاج نہیں ہو پا رہا ہے. بھائی کا نام ارباز ہے اور ان کی امی کا نام جو ہے وہ رانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عمران اتاری بھائی میسج کرتے ہیں خود کا گھر ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے. انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں. اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے والد کا استخارہ کروانا تھا. ان کا شوگر بہت بڑھ جاتا ہے اور زیادہ سوچتے ہیں، شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ان کا استخارہ کرائیے اور روحانی علاج بتا دیجئے. شیخ حسان نام ہے ان کا، اور جمیلہ بی یہ والدہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. جمال بی والد کا نام شیخ حسان ہے جن کو مسئلہ ہے، اور ان کی امی کا نام ہے جمال بی. ان کا استخارہ کر دیجئے. شوگر ان کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے وقتاً فوقتاً. ٹھیک ہے. انشاءاللہ الرحمن استخارہ کرتے ہیں آپ کے لیے اور بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. تو مزید بھی اگر ناظرین ہمیں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر وہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں میسج کیجئے، انشاءاللہ ہم استخارہ آپ کا کرتے ہیں. یہ جنہوں نے کہا تھا خود کا گھر ہو جائے، ان کے لیے کچھ آپ فرمائیں گا؟ اس کے لیے کرنا یہ آپ نے جمعہ کے دن بہتر ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے عصر کی نماز کے بعد آپ نے مسجد ہی میں بیٹھ کر کے یہ ورد اللہ پاک کے مبارک ناموں کا کرے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ورد کرتے رہے. مغرب کا وقت آ جائے یعنی مغرب کے اذان سے 10 منٹ قبل اس کو موقوف کرے، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے اپنے ذاتی گھر کے لیے، خود کے گھر کے لیے دعا کرے.
इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस अमल की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका खुद का घर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये है ही वजीफ़ा ऐसा है कि कहा जाता है कि वजीफ़ा जिस नियत के साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपकी मुराद पूरी भी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह, अल्लाह पाक करम फरमाए। इस्तिखारा करते हैं इंशाअल्लाह रहमान, फिर मज़ीद आपके जो भी इस्लाम भी हमें इस्तिखारा के लिए कहते हैं इंशाअल्लाह इस्तिखारा भी करेंगे। और एक तादाद माशाअल्लाह हमें यूट्यूब पर भी देख रही है अल्लाह पाक की रहमत से, और कई नाज़रीन हमारे वो होंगे जो केबल के ज़रिए भी देख रहे होंगे, जो कि केबल वालों के भी मैसेज हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं। आपकी हम मैसेजेस को पढ़ेंगे कि आप क्या रूहानी इलाज तलब करना चाहते हैं या क्या मामला है, क्या मसला है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। अच्छा, चूँकि कल भी आपको अर्ज़ किया था कि हमारा जो अभी जो चैनल जिस पर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये हमने नया चैनल बनाया है, तो जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो लाइव स्ट्रीम होती है वो यहीं से होती है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारा यही चैनल होगा, यानी जो भी 24 घंटे जो प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं लाइव से मुराद ये कि एक तो जो भी लाइव हो रहा है या इसके बाद कोई प्रोग्राम इस पर आएगा जो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो चलता है 24 घंटे तक, तो वो इसी चैनल पर रहेगा। और जो दूसरा वाला चैनल जो था हमारा, अब उस पर प्रोग्राम आप लाइव नहीं देख सकेंगे। वो भी चैनल अपना ही है माशाल्लाह मौजूद है, लेकिन उस पर अब प्रोग्राम अपलोड हुआ करेंगे, तो उसको भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी लिंक को भी आप दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग इल्म दीन की बातें सीख सकें। माशाल्लाह रहमान, इस्तिखारा भी आपका किया जा रहा है, वज़ाइफ भी बताए जा रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको आगे हम बताते रहेंगे। इस्तिखारा किया गया था 2 जगह से, कि उनके लिए क्या फरमाएंगे? अरबाज़ भाई का इस्तिखारा किया गया, अरबाज़ बिन रानी, ये पैरों में सूजन वगैरह रहती है, नहीं जा रही है, इलाज काफ़ी करा रहे, इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में ऐसा कुछ भी किया कराया, जादू जिन्नात के मामलात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी का इशारा आ रहा है। दूसरा, शेख हसन भाई ये बता रहे थे, इनके घर वालों की तरफ से आया था कि इनको शुगर वगैरह का प्रॉब्लम है, इस्तिखारा किया गया, इनका भी ऐसा कुछ भी किया कराया, जादू जिन्नात के मामलात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी का इशारा आ रहा है। हकीकत हाल देखिए अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मसला याद रखे, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आप दावत इस्लामी के तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से तावीज़ात वगैरह हासिल फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तावीज़ात से फ़ायदा होगा जी इंशाअल्लाह। तो तावीज़ात अत्तारिया जो है हमारे माशाअल्लाह रहमान हिंद भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर, तकरीबन 400 से ज़्यादा मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह बस्ते लगते हैं। तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर बिलमुशाफ़ा मिलकर उनसे अपने सारे मसले को बयान कीजिए, और इंशाअल्लाह रहमान आपको तावीज़ देंगे, तावीज़ इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होंगी। इसी तरह मज़ीद भी हमें जो केबल पर देखने वाले जो नाज़रीन उनकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मेरा मसला ये है कि मेरी बच्ची की आई में, यानी आँख में सफ़ेदी है, बचपन से ऐसा है, उसका इलाज भी करा रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बच्ची का नाम इनायत बानो है, माँ का नाम अंजुम है। इनका इस्तिखारा करेंगे। मेरा छोटा भाई है, नाम सलमान है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, माँ का नाम सईदा है, जयपुर। ठीक है, सलमान इन्होंने नाम बताया है छोटे भाई का, और वालिदा का नाम शाहिदा, शायद ये होगा, सईदा लिखा है, साइदा या शाहिदा जो भी नाम है। तो इंशाअल्लाह रहमान इनके करते हैं। बच्ची के लिए और भाई के लिए कोई अमल बताओ। ये सलमान भाई का क्या मसला था? इनका ये है कि इनका छोटे भाई हैं, उसका नाम है सलमान जी, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिश्ते में रुकावट है। हाँ, और अम्मी का नाम शाहिदा बता रहे हैं, जयपुर से। ठीक है, इंशाअल्लाह रहमान अर्ज़ करते हैं क्या मसला है। इंशाअल्लाह रहमान आपको रिश्ता नहीं हो पा रहा, उसके लिए रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे और इस्तिखारा भी करके आपको पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह रहमान आपके मसले को हम कोशिश करते हैं यहाँ पर बयान करेंगे। इसी तरीके से एक और हमारे पास है, सलाम, मेरे वालेकुम अस्सलाम, मेरे लड़के का इस्तिखारा करवाना था। नाम मोहम्मद फ़ैयाज़ ग़ालिबन या फ़ैयाद है, और माँ का नाम अनीस खातून, फ़ैयाद और अनीस खातून। ठीक है, खाने में ध्यान नहीं देता और जहन में कमज़ोर पड़ता है, पढ़ने में भी ध्यान नहीं देता है, तो उसके लिए कोई रूहानी, ये अपने इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। अनीस खातून ना? हाँ, फ़ैयाज़ बिन अनीस खातून। फ़ैयाज़ बिन अनीस खातून। ठीक है, इंशाअल्लाह रहमान आपका इस्तिखारा करते हैं और इस्तिखारा करके बताते हैं कि क्या मसला है। अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए, अल्लाह पाक करम फ़रमाए। मज़ीद भी जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर चाहें वो इस्तिखारा करवाना, तो लाइव
آپ کو ماشاءاللہ استخارہ کر کے اس پروگرام کے ذریعے ہم دیتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ماشاءاللہ استخارہ بھی کیا جاتا ہے، آپ کے مسائل کو بھی سنا جاتا ہے اور مسائل کو حل بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کی خوبصورتی الحمدللہ کہ الحمدللہ یہ ایسا شعبہ، یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں، میں کہوں دنیا میں کون سا وہ شخص ہوگا، کون سا فرد ہوگا، کون سا مرد یا کون سی عورت ایسی ہوگی جس کے پاس پریشانی نہیں ہے؟ کسی کے پاس پریشانی کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا امیر و کبیر آدمی بھی ہوگا نا، جو اس کو بھی کچھ نہ کچھ پریشانی زندگی میں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ دقت آتی ہے، یا اگر ابھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد آ جائے، یا پہلے کبھی ہوئی ہوگی۔ تو زندگی ہے ہی اس کا نام، مسائل کے پہیوں پر ہی زندگی چلا کرتی ہے۔ تو پریشانی، کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آتے ہیں، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی راحت ہوتی ہے، تو یہ کبھی اتار آتا ہے، کبھی چڑھاؤ آتا ہے، زندگی کا یہ مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس موقع پر، ایسی کٹھن موقع پر آپ کی رہنمائی کے لیے دعوت اسلامی کا بڑا ہی پیارا یہ شعبہ ہے، شعبہ روحانی علاج۔ اب یہ شعبہ نے بتایا بھی آپ کو کہ ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج جو ہے، اس کے ہندوستان میں سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ فی سبیل اللہ بستے لگتے ہیں، جہاں پر فری آف کاسٹ آپ کو تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، دم بھی کیا جاتا ہے، پانی پر جو ہے نا پھونک کر بھی دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے استخارے بھی کئی مقامات پر کیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارا جو لائیو اپنے جو نمبر ہمارے جو ہوتے ہیں، کالنگ نمبر جو ہمارے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی استخارے کیے جاتے ہیں، تو آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ بستوں پر جا کر بھی آپ استخارہ آپ کروا سکتے ہیں۔ ہر بستے پر تو استخارے کی ترکیب نہیں، لیکن کچھ بستے ایسے ہیں جہاں پر استخارے بھی کیے جاتے ہیں، اور تعویذات تو ظاہر ہے ہر بستے پر ہی آپ کو مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو استخارہ کیا گیا، دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جی، استخارہ کیا گیا عنایت بھائی کا، عنایت بچی کا تھا۔ عنایت کے آنکھوں میں جو تکلیف کے حوالے سے آپ نے بتائے تھے، ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دوسرا استخارہ تھا سلمان بھائی کا، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تیسرا استخارہ تھا محمد فیاض، ان کے کھانے وغیرہ میں کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، پڑھائی میں ذہن نہیں ہے ان کا، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ وظیفے پیش خدمت ہے، جیسے انہوں نے عنایت کے حوالے سے بتایا تھے کہ بچی کے آنکھوں میں موتیا، یہ سفید وغیرہ دانے وغیرہ کے معاملات، تو آنکھوں کی چاہے کیسے بھی تکلیف ہو، بیماری ہو، اس کے لیے کرنا یہ ہے، اگر بچی خود عمل کر سکتی ہے تو اچھی بات ہے۔ بچی کو یہ کہیے کہ ہر نماز کے بعد میں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے دونوں شہادت کی انگلی پہ دم کرنا ہے، پھونکنا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے آنکھوں پہ رکھ لینا ہے۔ اس طریقے سے یہ عمل کرے، ہر نماز کے بعد کرے، اور جتنا کر سکتے ہیں جب بھی موقع ملے تب بھی آپ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی تکلیف یا آنکھوں کی بیماری سے انشاءاللہ تعالیٰ نجات ملے گی۔ دوسرا سلمان بھائی کا تھا کہ رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے تھا، ان کے بھائی نے عرض کیے تھے کہ میرے بھائی کا رشتہ وغیرہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ سے بھی عرض ہے، آپ کے بھائی سے بھی عرض ہے، یا ناظرین میں ایسا بھی ہوگا کوئی کہ رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہو، یا چاہے گھر والوں ہو، یا پھر کوئی ایسا ہوگا کہ بہن کا رشتے کا معاملہ ہے، نہیں لگ پا رہا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لگ کر کے، اس کے تو بہتر علاج طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یا گھر کے کوئی فرد مرد حضرات جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں، یہاں پہ مراد بالغ ہے، نابالغ نہیں، جو مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو ان سے عرض ہے کہ یہ مسجد میں جا کے جھاڑو وغیرہ لگائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی صفائی کرنے سے بہت جلد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا مسجد کی صفائی بھی آپ نے وہاں کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ چلے جائیں اور صفائی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے اس کا، اس کو آپ نے یہ نہیں کہ آپ چلے جائیں جب بھی اور آپ صاف صفائی کا معاملہ کر لیں، تو ایسا نہ ہو۔ آپ نے انتظامیہ جو بھی ہوگے ان سے اجازت لے کر کے مسجد کی صفائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلد یہ پرابلم جو شادی میں رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ واہ، یعنی کتنا پیارا آپ نے روحانی علاج ہی بتا دیا، اور ایک کام جو کرنے کا ہے ماشاءاللہ الرحمن، بڑا پیارا ایک کام ہے۔ اللہ کے گھر کی صفائی بھی ہوگی انشاءاللہ، تو یہ ایک سلسلہ کر لیں گا۔ گھر کے جو مؤذن صاحب عام طور پر صفائی کرتے ہیں مسجد میں، یا خادم صاحبان ہوتے ہیں، تو ان سے بات کر کے آپ کہ میں بھی آپ کے ساتھ صفائی کرتا ہوں انشاءاللہ، تو اللہ کے گھر کی صفائی بھی ہوتی رہے گی۔ اس بہانے آپ مسجد میں جائیں گے، اگر نمازی نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس بہانے آپ نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جو جن کا مسئلہ ہے
ان کے علاوہ بھی جو سن رہے ہیں اگر اس طرح کے معاملات ہیں، شادی رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بچی کا ہوتا ہے نا ایسا کہ بچی کا نہیں لگ پا رہا ہے تو والد صاحب کر لیں، ایسا بھائی کر لیں، ایسا بھی ہوتا ہے، یا پھر کوئی ایسا بھی ہے کہ بھائی خود ان کا نہیں ہو رہا تو یہ خود جا کر کے صفائی کر لیں، یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے ماشاءاللہ۔ تو یوں انشاءاللہ مسجد کی صفائی بھی ہو جائے گی اس بہانے، اور اللہ کے گھر کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ، نمازیں بھی آپ پڑھیں گے، اس کے بعد دعا بھی آپ کریں، اللہ نے چاہا تو یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، اللہ پاک آسانی فرمائے، جلد رشتے کا معاملہ فرمائے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی ہم سے۔ جی فیاض بھائی کا کہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، پڑھائی وغیرہ میں ذہن ان کا نہیں ہے، تو ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آیا تھا۔ تو نظر بد عموماً ہوتا ہی ہے نا کہ بچے کو جو ہے نا نظر لگنے کی وجہ سے چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، پھر پڑھائی میں دل بھی نہیں لگ پاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کھانا وغیرہ بھی نہیں کھا پاتے، ٹائم ٹو ٹائم نہیں ہو پاتا ہے، تو یہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور استخارے میں بھی نظر آیا۔ تو کرنا یہ ہے کہ گھر والوں کو 7 سوکھی لال مرچ لے لیجئے، اس کو آپ نے بچے کے اوپر جو ہے نا 7 مرتبہ یا کندھے سے لے کر کے آپ نے ایسا گول گھماتے ہوئے نیچے سے لیتے ہوئے پھر واپس اپنے سیدھے کندھے پہ لا کے ختم کریں۔ اس طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ گھمانا ہے، اور پھر اس کو چولہے وغیرہ پہ جلا دیجئے۔ یہ عمل آپ نے 2-3 بار کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے اوپر جو نظر لگی تھی وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کھانے پینے بھی لگے گا، پڑھائی میں بھی ذہن ان کا لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ عمل بھی کیجئے اور اس کی برکت حاصل کیجئے۔ مزید کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ پوچھنا تھا کہ سر درد کر رہا ہو تو اس وقت کیا پڑھنا مناسب ہوتا ہے؟ صحیح، انشاءاللہ۔ کئی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، سر درد لوگوں کے ہوتے ہی رہتے ہیں، کبھی کچھ زیادہ کام کر لیا یا بعض اوقات نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے تو سر درد ہو جاتا ہے، یا کبھی بعض اوقات ٹینشن کی وجہ سے بھی سر درد ہو جاتا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عرض کرتے ہیں کئی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ وظیفہ کارآمد ثابت ہو، مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیٹ میں پتھری ہے، اس کا کوئی روحانی علاج فرما دیجیے۔ جی بھائی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ پیارے بھائی، گھر میں بہت سارے مسائل ہے جس کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کے سکون کو بحال فرمائے، اللہ پاک گھر کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی روحانی علاج اور وظیفہ عرض کرتے ہیں، ایک کال مزید لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسمانی کمزوری دور ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے اور کرم فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے ایک ایک کر کے ہم ان مسائل کو ڈسکس یہاں جو آپ نے بیان کی ہے اس کا روحانی علاج طلب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بھائی نے کہا تھا کہ سر درد کا کوئی روحانی علاج۔ جی سر درد کے لیے کرنا یہ آپ نے، اگر آپ پہلے ڈاکٹر سے بات کر لیں، اگر ڈاکٹر اجازت دے، بی پی کا پرابلم نہ ہو تو 1 چٹکی نمک آپ نے لینا ہے، زبان کی نوک پر رکھنا ہے، رکھنے کے بعد میں 12 منٹ کے بعد، ٹھیک 12 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے درد سر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ آپ نے جب بھی درد سر ہو، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درد سر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ پتھری کے لیے ایک بھائی نے بتایا تھا کہ پتھری کے لیے کوئی روحانی علاج۔ جی پتھری کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول آخر ایک بار درود پاک اور 7 مرتبہ سورہ علم نشرح یہ مکمل بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھنا ہے، پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پتھری یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا عموماً ہوتا بھی یہ ہے نا کہ علی بھائی پتھری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے جب پتہ کیا گیا تو بتاتے پانی کم استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی بہت سارے اقسام بھی ہوتے ہیں، تو آپ یہ ڈاکٹروں سے بھی مشورہ لیجئے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ مزید یہ کہ پانی بھی زیادہ استعمال کرے، کہ پانی کم استعمال کرنے کی وجہ سے بھی پتھری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جن کو پتھری نہیں بھی ہے وہ بھی اپنی غذاؤں پر، اپنے مشروبات پر، کھانے پینے کی چیزوں پر ذرا وہ دھیان دیں کہ کیا کھانا ہے۔ بعض اوقات پتھری کا احساس نہیں ہو پاتا ہے، اندر ہی اندر کوئی چھوٹا موٹا ذرہ ہوتا ہے، زیادہ درد نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جب بڑھتی ہے ایک دم سے تو پھر پتھری کا درد واقعی دیکھنے
کے قابل نہیں ہوتا ہے. جن کو ہوتا ہے شاید وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے. تو یہ بڑا خطرناک اور ایک دم جسے کہتے ہیں نا کہ مچھلی کی طرح تڑپا دینے والا یہ درد ہوتا ہے. جن کو ہوتا ہے اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے. جن بھائی کو ہے یہ پتھری اللہ پاک کرے کہ ان کی یہ پتھری کا مسئلہ بھی دور ہو جائے. اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. تو اس کو آپ نے کرنا ہے اور اس کی برکت حاصل کرنی ہے. ایک بھائی نے کہا تھا کہ گھر میں بہت سارے جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، ان کے لیے کوئی روحانی علاج. جی، گھر میں اگر جھگڑے سب کے ہوتے آپس میں، بہن بھائی میں یا شوہر بیوی میں، ماں باپ میں، کسی میں بھی ایسا ہوتا ہے جھگڑا وغیرہ کے معاملہ، تو اس میں کرنا یہ کہ تمام گھر والے آپس میں یہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد میں 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو یا ودودو یا سلامو، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آپس میں یہ پڑھنے لگے گے سب جن گھر والے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گھر کے جھگڑے دور ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پہ سکون وغیرہ بھی نہیں ملتا ہے گھر کے اندر. یہ بتا رہے تھے کہ سکون وغیرہ نہیں مل پاتا ہے، بے چینی وغیرہ ہوتی ہے، گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ ایک نیا پیالہ لے لیجیے آپ، چاہے وہ پیالہ کانچ کا ہو یا اسٹیل کا ہو یا پھر آپ چینی وغیرہ کا ہو یا پتھر کا ہو جائے، جو بھی آپ نے پیالہ لے لیں مٹی وغیرہ کا. اب آپ نے پیالہ لے لی، اس کے اندر آپ نے جو ہے نا یا والی آپ نے یہ لکھنا ہے. لکھ کر کے اب اس کے اندر آپ پانی، اچھا یہ آپ نے ایسی پین سے لکھنا ہے کہ اس میں پانی ڈالتے ساتھ یہ مٹ جائے. آپ نے یہ لکھ لیجئے، لکھنے کے بعد پانی ڈال دیجئے. پانی ڈالتے ساتھ جب یہ مٹ جائے تو اب آپ نے اس پانی کو تمام گھر کے دیواروں پر چھڑک دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل آپ کچھ دن کرتے رہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو سکون گھر پہ نہیں مل رہا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ سکون ملنا شروع ہو جائے گا. گھر میں جھگڑے ہو رہے ہو دور ہو جائے گے. اگر گھر کے اندر کوئی چیز ایسا ہے بلا وغیرہ کا معاملہ، وہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. پھر ایک بھائی نے کہا تھا کہ جسمانی کمزوری جی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج. اس کے لیے کرنا یہ ہے، جسمانی کمزوری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی جسمانی کمزوری کو دور کرے. 7 دنوں تک آپ نے 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ نے اپنے پر دم کر لیجئے یا پانی میں دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی جو جسمانی کمزوری وہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. الحمد شریف میں آپ نے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو پڑھنا رہے گا. آپ نے یہ 11,000 مرتبہ 7 دنوں تک، یہ روزانہ آپ نے 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا اور 7 دنوں تک استعمال کر لیا، بلکہ آپ نے روزانہ اس کو 11,000 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بھی کر سکتے کہ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحت یابی حاصل ہوگی آپ کو انشاءاللہ. تو یہ آپ عمل کیجئے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ نے چاہا تو صحت ملے گی، سلامتی ملے گی. آپ کی جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوگی. اللہ پاک کرم فرمائے. مزید ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں، ان کے ہم معاملات کو لیتے ہیں. کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ ایک بھائی نے میسج کیا ہے، میرا نام طٰہٰ ہے، میری امی کا نام نور جہاں خان ہے. مجھے دونوں پیروں میں اور دونوں ہاتھوں میں اگربتی کے چٹکے کی طرح کے چٹکے چلتے ہیں اور دوا لینے پر بھی پھر سے آ جاتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہاتھ اور پاؤں میں چٹکے آتے ہیں، اس کے لیے روحانی علاج چاہتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں شیخ حسان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ انہوں نے جو طٰہٰ بھائی نے بتائے، انہوں نے والدہ کے بھی نام بتائے. اگر یہ ہمیں سن رہے تو بتا دیجیے آپ نے استخارے کے لیے بتائے ہیں یا صرف وظیفے کے لیے بتائے؟ عموماً ہوتا یہ کہ صرف وظیفے کے لیے نام تو نہیں بتایا جاتا والدہ کا. جی آپ نے والدہ کا نام بتایا تو یہ بھی آپ بتا دیجئے، اظہار کر دیجئے کہ آپ کا استخارہ بھی کرنا ہے یا صرف وظیفہ چاہیے. جی ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی استخارہ اور روحانی علاج کروانا ہے. ہمیشہ کمزور رہتی ہے اور ان کا سر کے بال بھی بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں اور اچھی صحت کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیجئے. نام ہے ثانیہ بیگم اور والدہ کا نام شاہین بیگم. ان کا بھی استخارہ کر دیجئے. انشاءاللہ ان کا استخارہ کرواتے ہیں. اسی طرح السلام نام علیکم. کیا بتائیں؟ ان کا نام جو ہے ثانیہ بیگم اور امی کا نام شاہین بیگم. ٹھیک ہے. عرض کرتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام دھولا ہے، میری امی کا نام سغرا ہے. دھولا اور امی کا نام سغرا. ٹھیک ہے.
کام میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے، بار بار بیمار رہتا ہوں، ہارٹ میں گھبراہٹ ہوتی ہے جب اکیلا ہوتا ہوں تب. تو یہ بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ الرحمن استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کا بھائی. اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم کا معاملہ فرمائے. تو مزید بھی جو اسلام بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم استخارہ کریں گے. ابھی ظاہر ہے ہمارا پروگرام کا وقت بھی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. استخارہ کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے شعیب بھائی. تب تک آپ مزید جنہوں نے ہمیں میسیجز کیے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. یقیناً آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، روحانی علاج اور استخارہ اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں. یہ پروگرام جو نئے آج دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اطلاع کے لیے عرض کر دوں، یہ پروگرام ہمارا ہفتے میں 2 دن آتا ہے، ہر منگل اور بدھ. چونکہ آج بدھ ہے اور کل منگل تھا، تو کل بھی ہمارا پروگرام جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا. کل اور آج 2 دن ہفتے میں یہ لائیو ہوتا ہے. اس کا ٹائمنگ ہوتا ہے رات میں 8 سے لے کر 9 بجے تک. ہفتے میں 2 دن ہی پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام کرنے کا مقصد یقیناً آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو غمخار یعنی جو غم زدہ امت کے لوگ ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، جو پریشانی کے عالم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی غمخاری کرنا مقصود ہوتی ہے. ان تک اس بہانے کچھ نیکی کی دعوت بھی پہنچ جائے. اس چینل اور اس پروگرام کے ذریعے سے ان کو ہم روحانی علاج اور استخارے فراہم کر سکیں. یہ مقصد پروگرام کا ہمارے ہوتا ہے. تو اس پروگرام کو آپ دیکھا کریں. بلکہ آپ کے جاننے والوں میں ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہوں جو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں، بیچارے تکلیفوں کے اندر ہوں، آزمائشوں کے اندر ہوں. آپ ان کو بھیجیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھ کر ہم سے کوئی روحانی علاج طلب کریں، کوئی استخارہ کروائیں. آپ کا ایک کسی غمزدہ کو یہ میسج بھیج دینا کہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کروا دینا، اس کے بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. کیونکہ یقیناً اللہ پاک کے نام میں شفا ہے، اللہ پاک کے نام میں برکت ہے. اللہ پاک کے نام کا وظیفہ وہ کریں گے، ورد کریں گے، کیوں نہ شفا ان کو حاصل ہوگی. اللہ پاک آسانی فرمائے. اسلامی بھائیوں کے استخارہ کیے گئے. آئیے بڑھتے ہیں شعیب بھائی کی جانب. جی، ثانیہ کا استخارہ کیا گیا. ایک کمزوری ہے، بال جھڑتے ہیں. تو استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. مزید دلہا بھائی، ان کا بھی استخارہ کیا گیا. کام میں رکاوٹ ہے، اکیلے میں گھبراہٹ لگتی ہے، ڈر وغیرہ لگتا ہے. استخارے میں آپ کے بھی ایسا کچھ کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ نے کرنا یہ ہے ہمارے دلہا بھائی، آپ نے کام میں رکاوٹ بھی ہے اور آپ کو اکیلے میں ڈر بھی لگتا ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لاحول شریف کی کثرت کیجیے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھبراہٹ اور بے چینی وغیرہ دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے جیسے کام میں رکاوٹ ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو آپ نے کرنا یہ کہ 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو اس کا ورد کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے عصر سے لے کے مغرب تک کے یہ وظیفے کا ورد کرنا ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم. یہ 5 مبارک نام آپ نے ورد کرتے رہنا ہے عصر سے لے کے مغرب تک کے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم. اس کو کرے انشاءاللہ تعالیٰ کاروباری پریشانی جتنی بھی آپ کی کیسی بھی پریشانی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. اور یا قہارو اور اس کے ساتھ ساتھ میں لاہور شریف کی کثرت کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھبراہٹ، الجھن، بے چینی وغیرہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. دونوں کیوں گئے؟ جی دونوں کی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثانیہ کا عرض کرتے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو مزید. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جن کے مسائل ہیں، جن کی پریشانی اللہ پاک دور فرمائے. ہمیں جو دیگر ہمارے ناظرین ہیں جو یوٹیوب کے علاوہ دیکھتے ہیں، ان کی بھی ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں یقیناً کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی. اللہ پاک کرم فرمائے. یہ کہتے ہیں میرے ایک سوال یہ ہے کہ میرے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں، میری عمر 24 سال ہے، کوئی روحانی علاج ان کو مل سکے گا؟ عموماً بال سفید ہونے پر اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر کی طرف سے آتا ہے کمزوری وغیرہ بھی ہے. اچھا. وٹامنس کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، یہ کمزوری آنے کی وجہ سے جو ہے نا سفیدی آتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پہلے دیکھ لیجئے، چیک اپ وغیرہ کرا لیجئے کہ کیا ہے. وٹامنس کی کمی ہو تو آپ اس وٹامنس کو کھانا شروع کریں، یعنی کہ وہ جس سے وٹامنس حاصل ہوتی ہے آپ وہ چیزیں کھانا شروع کریں. ڈاکٹر آپ کو دے گے کہ کیا کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا استعمال کرنا ہے، یہ کریں. اب تیل کا استعمال زیادہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. امید ہے کہ جو سفیدی وغیرہ آئی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی. اچھا، سورۃ اللیل
ابھی یہ ہمارے آن لائن ہم یوٹیوب کے ذریعے جو ثانیہ کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ بال وغیرہ جھڑتے ہیں، تو اس کے لیے کہ سورۃ اللیل 41 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ نے سرسوں کے تیل پہ یا ناریل کے تیل پہ دم کر لیجئے اور اس تیل کا استعمال کریں، جہاں سے بال آپ کے جھڑنے لگ رہے ہیں وہاں پہ مالش کیجیے کچھ دیر تک کے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ بال جھڑنا بند ہو جائے گی۔ جی انشاءاللہ الرحمن، ٹھیک ہے، اس کو آپ کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر ایک نے کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی کی طبیعت خراب ہے، پیٹ میں لیور کی پریشانی ہے اور کھانا بھی کھایا نہیں جا رہا، الٹیاں ہوتی ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے اور استخارہ بھی کرا دیجیے۔ امی کا نام حمیرہ بانو۔ امی کا نام تو حمیرہ بانو ہے، ان کی امی کا نام انہوں نے نہیں بتایا نا پھر، اچھا، یعنی جو مریضہ ہیں ان کا تو نام بتا دیا، یعنی آپ کی امی کو مسئلہ ہے کہ الٹیاں ہو جاتی ہیں اور لیور کی پریشانی ہے، لیکن امی کی امی کا نام بھی بتانا ہوگا، یعنی جو مریض کا نام تو بتانا ہے آپ کو کہ جن کو یہ مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے۔ مریض کی جو والدہ ہیں یا مریضہ ہیں تو ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی آپ کو بتانا ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے اور اللہ پاک رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ الٹی وغیرہ کا معاملہ ہے ایسا کہ کھانے وغیرہ میں کھاتے الٹی ہو جاتی، پیٹ میں تکلیف ہے، درد وغیرہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے قرآن کریم کے پارے 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77 آپ نے یہ پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر کے پانی پہ دم کر لیجئے اور اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ جو کھا پی رہے ہو، جو الٹی ہو رہی وہ ہونا بند ہو جائے گی۔ آپ نوٹ فرما لیجئے، پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نیا گھر لیے ہیں اور ہم کو کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ گھر میں اثرات ہیں، تو آپ بتائیے ہمیں وہ گھر لینا ہے کہ نہیں۔ وہ گھر ہمارے ابو کے نام سے لیا ہے، ہمارے ابو کے نام افسر ہے اور دادا کا نام غفار ہے، عبد الغفار۔ اس میں یہ کہ اب آپ نے گھر لے لیے نا، جی ہاں، اب گھر لینے کے بعد تو استخارہ نہیں ہوگا، صحیح، ٹھیک۔ البتہ یہ کہ اس کے حوالے سے آپ دعوت اسلامی کے جو کال سینٹر ہمارے ہیں وہاں پہ رابطہ کیجئے، وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، وہاں پہ کال کر کے رابطہ کر لیجئے۔ آپ کو ہمارے چینل کے جو نیچے پٹی چل رہی اس پہ نمبر بتا رہا ہوگا، استخارہ کال نمبر، آپ وہاں پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس پہ رابطہ کیجیے، جو ہمارے نمبر ہے انشاءاللہ ہمارے جو ہوں گے آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے۔ یہ تعویذ بھی کہہ رہے ہیں کہ تعویذ ہمیں پہنچا دیجیے، تعویذ کے لیے بھی وہی نمبر پر رابطہ کرنا ہوگا۔ تعویذ وغیرہ یہ تو ہمارے الحمدللہ تعویذات عطاری کے بستے لگتے ہیں، اگر آپ کے یہاں پہ نہیں لگتے ہیں تو آپ کو ایک اور ایک تعویذات بائی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے ایک اور ایک دوسرا نمبر چل رہا ہوگا 7400451126، یہ نمبر ہوگا، آپ چیک کر لیجئے گا۔ اس نمبر پہ آپ نے اپنا آدھار کارڈ کے ساتھ میں جو مسئلہ ہے وہ بھیج دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تعویذات آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے نا میں نے پیالے والا عمل بتایا، آپ تھوڑا سی پیچھے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا، نیا پیالہ لے کر کے آپ نے اس پر یا والی لکھ کر کے اس پر پانی ڈال کر کے اس کا پانی آپ نے پورے گھر میں چھڑکنا ہے، یہ کچھ دن تک یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر جو جنات وغیرہ کے معاملات ہیں دور ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے یہ کر لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار سادے کاغذ پر لکھنا ہے، یاد رکھے زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، گول دائرے والے جو ہوتا ہے بسم اللہ کا میم ہو گیا اور اس کے آگے ہا ہو گیا اللہ کا، اور پھر الرحمن کا جو ہے نا میم، اور یہ پھر رحیم کا میم، اس کو اپنے گول دائرے کو کھلا رکھنا ہے، اس کو آپ نے پیک نہیں کرنا ہے، آپ یہ لکھ کر کے لیمینیشن کروا کر کے گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر جنات وغیرہ کے معاملات ہیں تو دور ہو جائے گے انشاءاللہ۔ تو اس کو آپ عمل بھی کیجیے، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا اس کو آپ عمل بھی کیجیے گا، اور کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ ہے آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، اللہ پاک کے نام کی برکت سے یہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ مزید ناظرین کہ ہم مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذاکر علی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں گجرات سے ہوں، میری چھوٹی بہن جو کہ 13 سال کی ہے، اسے شوگر کا مسئلہ ہے، تو گھریلو نسخہ اور روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، مزید شامل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی جان پر قرض بہت ہے اور کئی سالوں سے پریشان ہیں، کچھ پریشانی کم نہیں ہے،
تو استخارہ کرنا ہے. ہمارے بھیا کا نام ہے مزمل اور امی کا نام ہے بے نظیر. قرض بہت زیادہ ہے, پریشانیاں ہیں, اس طرح کا یہ معاملہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پر قرض بہت زیادہ ہے. تو ان کا آپ استخارہ بھی کر دیجئے, اور اگر روحانی علاج بتا سکیں کہ قرض کی ادائیگی جو ہے وہ جلد ہو جائے, اس کے لیے ان کو آپ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے گا. یہ جو کہا تھا شوگر کے حوالے سے, ان کو آپ شوگر کے حوالے سے انہوں نے روحانی گھریلو علاج بھی پوچھے ہیں, روحانی علاج بھی پوچھے ہیں. تو گھریلو علاج جو ہے نا آپ نے کرنا یہ ہے کہ بڑی الائچی عموماً یہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہوگی, اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ پنساری کی دکان میں مل جائے گی. راشن کی دکان وغیرہ جو ہوتی ہے, راشن کی دکان سے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. بڑی الائچی کالی کالی ہوتی ہے, اس کو آپ کھولیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا باریک باریک دانے آپ کو ملیں گے. یہ دانے آپ نے اپنی بہن کو, ہمشیرہ کو کہیے کہ اس کے 5 دانے آپ نے صبح, 5 دانے شام کو, یہ چبا چبا کے کھانا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کی برکت سے شوگر اللہ نے چاہ تو لیول ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں دعوت اسلامی کے تعویذات عطاری کے بستے سے آپ تعویذ وغیرہ بھی حاصل کیجئے. اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تعویذ کی برکت سے بھی بہت جلد فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ایک بھائی نے سوال کیا تھا نا, آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو بتا دیں. جی, تو ان کا میسج آیا کہ ہاں وہ استخارہ ہی کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک, نام ان کا طہا ہے, اور امی کا نام جو بتایا تھا نور جہاں. جی انشاءاللہ کہ پیروں میں, ہاتھوں میں اگربتی کی طرح چٹکارے آتے ہیں اس طرح جی کے. جی تو ان کا بھی استخارہ آپ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شوگر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نوٹ فرما لیجئے, یہ قرآن کریم کے پارہ 15 بنی اسرائیل کے آیت نمبر 80 آپ نے یہ تلاوت قرآن آپ نے کرنی ہے. یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے. پڑھ کر کے آپ نے روزانہ 3 مرتبہ پانی میں دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو شوگر ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ. آیت کریمہ بھی اگر اس کو یاد کر لیں, اگر ناظرین, آیت کریمہ جو ہے یہ ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت کریمہ جو ہے آپ قرآن کریم میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 ہے. تو یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ الرحمن شوگر کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ نے چاہا تو وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک تعداد ہماری جو ناظرین کی ایسی ہوگی جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں, یعنی ایسے لوگ کہ جن کے پاس بہت دولت بھی ہوتی ہے لیکن شوگر ان کو پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے. وہ بہت کچھ دولت خرچ کر کے بھی وہ شوگر کا علاج نہیں کروا پاتے ہیں. لیکن اللہ کے نام میں چونکہ برکت ہے, شفا ہے, یا آپ پڑھ کر کے دم کر لیجئے پانی پر, اور اس پانی کو انشاءاللہ الرحمن پئیں. یا اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو تو آپ کسی سے پڑھوا دیجئے, وہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ. پانی پر دم کروا کے اس کو آپ پئیں. تا اس کی جو مدت ہے کب تک پینا ہے, تا حصول شفا, جب تک شفا حاصل نہیں ہو جاتی ہے پانی کو پیتے رہیں. ویسے ہی برکت والا پانی ہو گیا, اللہ پاک کے پاک کلام کا اس میں دم کر دیا گیا ہے. تو اس پانی کو پئیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو شفا ضرور حاصل ہوگی. اللہ پاک کرم فرمائے. آپ کے شوگر کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی اللہ پاک دور فرمائے. یہ مزید جو استخارہ کیے گئے ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ طہا بھائی کا استخارہ کیا گیا, پیروں میں تکلیف کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھے اگربتی کی طرح آپ کو نیچے سے تکلیف ہوتی ہے, چٹکارے جیسے محسوس ہوتا ہے. تو استخارے میں آپ کے عملیات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. دوسرا ہمارا تھا مزمل بھائی کا استخارہ کہ یہ قرض وغیرہ ان کو بہت ہے, تو استخارہ کیا گیا مزمل بھائی کا. مزمل بھائی آپ کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. حقیقت حال دیکھیے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ دونوں حضرات کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ وظیفے ہمارے طہا بھائی کے لیے کہ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا وکیلو پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے جب بھی موقع ملے 100 مرتبہ یا قہارو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اپنے پر دم کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ مزمل بھائی آپ نے کرنا یہ ہے, قرضے کے حوالے سے بتایا گیا, تو قرضے کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد میں 7 مرتبہ سورہ قریش آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھنا ہے اور دعا کرنا ہے رب کی بارگاہ میں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو بہت جلد آپ کے قرضے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کو آپ کیجئے, اللہ نے چاہا تو برکتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی. اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے. ایک بھائی میسج کر رہے ہیں, ایاز رضا اتاری ان کا نام ہے. یہ ایاز رضا اتاری 16 دن سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں. پیر کی ہڈی کریک ہو گئی ہے, بہت درد رہتا ہے, اور جب سے ہاسپٹل میں ہوں تھوڑی دیر میں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے.
وظیفہ اور دعاؤں کی عرض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا جو مسئلہ ہے جو ہڈی کے لیے کوئی ہے اللہ پاک وہ بھی جلد بحال فرما دے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی عرض کرتے ہیں، تب تک آئیے مزید ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں، وظیفہ آپ کو بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وظیفہ ورحمۃ پوچھنا تھا کہ سر درد کر رہا ہو تو اس وقت کیا پڑھنا مناسب ہوتا ہے؟ سر درد کر رہا ہو، سر درد کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بتایا تھا آپ کو، پھر عرض کرتے ہیں مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ شوگر وغیرہ رہتے ہیں، شوگر وغیرہ میں تھوڑی آزمائش ہوتی ہے تو بچنا پرہیز کرنا بھی ہوتا ہے، اگر کوئی وظیفہ ہو اس کے حوالے سے تو عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے، مزید دیجیے گا ایک کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے شاید عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کو بھلائی عطا فرمائے۔ عرض خدمت یہ تھا کہ مجھے استخارہ کروانا تھا کہ میرے شادی ہو نہیں پا رہی، رشتہ وغیرہ ٹوٹ جا رہے ہیں۔ نام شہزاد رضا اور والدہ کا نام نور النساء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کا، جو مسئلہ ہے جو پریشانی ہے اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ کرے کہ جلدی آپ کا رشتہ ہو جائے اور جلد آپ ازدواجی رشتے سے منسلک ہو جائیں، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ کیا فرمائیں گے پہلے جو روحانی علاج اگر آپ بتانا چاہیں پہلے؟ جی سر درد کے حوالے سے تو ہم نے بتا دیے تھے جی۔ کہ سر درد کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے یہی کہ ہم نے یا ما جدو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سروں پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سر کا درد وغیرہ دور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شوگر کے حوالے سے ہم نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے نا بتایا ہے کہ بڑی الائچی والا عمل یہ بھی آپ نکل لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پارہ 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 رب ادخلنی مدخلا صدق کیوں یہ والا بتایا گیا ہے، آیت کریمہ ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے مکمل 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بھی شوگر آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ شہزاد بھائی کے حوالے سے استخارہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ استخارہ کر لیجیے انشاءاللہ۔ پھر وہ ایک بھائی نے وہ بھی کہا تھا ہڈی کا کریک ہو گیا، جی انشاءاللہ بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین چونکہ وقت بھی ہمارا ظاہر ہے بہت مختصر رہ گیا ہے، مزید شاید ہم آپ کی فرمائشوں کو نہ لے پائیں، تو استخارے پر انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے۔ کوئی مدنی پھول عرض کر دوں کہ چونکہ ہمارا آج اس ہفتے کا آج یہ پروگرام آخری ہوگا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر آپ کے سامنے منگل اور بدھ کو پروگرام پیش کریں گے، روحانی علاج اور استخارہ آپ تب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جن کی میسیجز یا جن کی کالز ہم شامل نہیں کر پائے ان سے معذرت، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان کے ہم کالز کو، ان کے میسیجز کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اور دیکھیے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ زندگی کا حصہ ہے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ ان کو فیض کریں۔ کبھی پریشانی اگر آتی ہے صبر کریں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مشیت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانی دور کر دے تو صبر بھی کے ساتھ ساتھ پھر شکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت دی۔ کوئی پریشانی میں آ جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اب شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کا معاملہ کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جی کیا فرمائیں گے استخارے میں کیا ہے؟ جی استخارہ کیا گیا، استخارے کا شہزاد بھائی آپ کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک تعویذ تیار کرنا ہے، وہ تعویذ میں آپ نے لکھنا یہ یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم 143 ٹائم آپ نے یہ لکھنا ہے۔ لکھ کر کے تعویذ بنا کے آپ نے اپنے بازو پر یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی شادی جلدی ہوگی، اور اللہ نے چاہ تو گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس سے پہلے ہم نے کچھ ہی دیر پہلے شادی کے حوالے سے بہت ہی پیارا اور وظیفہ عمل بتائے ہیں، آپ چاہے تو پیچھے کی طرف جا کر کے آپ اس کو سن لیجئے،
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرے گے تو آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے ایاز بھائی یہ بتا رہے تھے کہ کچھ دنوں سے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے, ان کے درد کو اللہ تعالیٰ دور کرے, ان کو صبر دے, اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. ایاز بھائی سے عرض ہے کہ ایاز بھائی یہ عمل کر لے, آپ نے حضور دل سے آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے پیر جہاں پر آپ کو تکلیف ہے وہاں پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کا درد بہت جلدی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ بتا رہے تھے کہ گھبراہٹ, الجھن, بے چینی کا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ نے یا قہار 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کے ساتھ میں عصر کی نماز کے بعد میں 7 مرتبہ یا وکیل آپ یہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو معاملہ ڈر, گھبراہٹ, اللہ شریف کی بھی کثرت کرے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی ناظرین, تو ماشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت سارے وظائف بھی دیے گئے, استخارے بھی کیے گئے آپ کے. چونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارا اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ پھر سے استخارے کروا سکتے ہیں, آپ روحانی علاج طلب کر سکتے ہیں. جن کو پریشانی زیادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ابھی حل چاہیے, مجھے ابھی روحانی علاج چاہیے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ استخارے بھی آپ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, آپ بالکل کال کیجیے ہمارے ذمہ دار کو اس نمبر پر جو استخارے کے نمبر ہے, ٹھیک ہے. وہ نمبر اسکرین پر آپ کو شاید 2 نمبر دکھ رہے ہوں گے. ایک تو ہمارے FGN چینل کا جو نمبر ہے وہ ہے, ایک دوسرا استخارے کی سروس کا جو نمبر ہے, کیا نمبر ہے اگر آپ بتا دیں. 02268971126. یہ استخارہ لینڈ لائن نمبر ہے ہمارا, یعنی کال سینٹر نمبر ہے. آپ اس پہ کال کریں, آپ کا استخارہ ہو جائے گا. آپ چاہے تو اس پہ آپ کا اور بھی نمبر ملے گا, گھر بیٹھے تعویذات کیسے حاصل کرنا ہے تو والا بھی نمبر ملے گا. اسلامی بہنوں کے لیے استخارے کا نمبر وہ بھی مل جائے گا آپ کو, اور ساتھ ہی ساتھ میں استخارہ کال سینٹر نمبر یہ بھی آپ کو مل جائے گا. ماشاءاللہ اتنی ساری سروسز آپ کے لیے موجود ہے. امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا درد رکھنے والی دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کو اتنے سارے آسان وسائل فراہم کر رہی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, اللہ پاک کرم فرمائے. دعا کر لیتے آخر میں سب مریضوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. یا اللہ جو بیمار ہیں, جو پریشان حال ہیں, تنگ دست ہیں, بے روزگار ہیں, قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں, جھگڑوں کے شکار ہیں, تمام کی یا اللہ آزمائش دور فرما دے, سب کی بیماریاں دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو قرضوں کے تلے دبے ہیں, بہت زیادہ قرضوں کا بوجھ ہو چکا ہے, یا اللہ ان کے قرضے اتار دے, ان کے لیے آسانی فرما دے. جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں, بنتی نہیں ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, ماں باپ کے جھگڑے ہیں, یا اللہ بچوں کے جھگڑے ہیں, اور رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں, پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں, ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں, نندوں کے جھگڑے ہیں, مختلف جھگڑوں کو یا اللہ اپنے کرم سے دور فرما. سب کو پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم, جن بھائیوں نے یا جن اسلامی بہنوں نے میسیجز کیے ہیں, جن کی طرف سے کالز آئی ہیں, مولا کریم سب کے مسائل دور فرما, سب کے لیے آسانی فرما. جو دل میں جس کے جو مقصد ہے, جو تمنا ہے اپنے کرم سے, سب کی دلی جائز تمنائیں, مرادیں, آرزویں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل پوری فرما دے. آمین. سب کا بھلا, سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر